یہ ایک لشکر کشی تھی اور باقاعدہ ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے پنجاب کی جو انتظامیہ ہے مکمل طور پر آپ کو غائب نظر آئی۔ بزدار صاحب جو ہیں وہ فوراً کمرے کے اندر گھس کے مار دھاڑ کا کلچر جس کو سرکاری طور پر آپ نے نرچر کروایا اس کو اون کیا ہے۔ ممالک بدترین دشمنوں کے مابین ہونے والی جنگوں کو ریگولیٹ کرنے والے بین الاقوامی کنونشنز اس بات کی سختی سے ممانعت کرتے ہیں کہ جنگ کے دوران بھلے جنگ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو اور دشمنی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، آپ ہاسپٹلز کو نشانہ بنائیں۔ جو کنونشنز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں، اور جو ملک بدترین دشمنی کے اندر ہاسپٹلز کو نشانہ بناتا ہے اس کے خلاف انسانیت کے خلاف ہونے والے جرائم کا مقدمہ بین الاقوامی عدالتوں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ہاسپٹلز کو کیوں مبرہ قرار دیا گیا ہے جنگی جنون سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر نہتے سویلینز یا انجرڈ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور تمام جنگیں، تمام دشمنیاں انسانیت سے بڑی نہیں ہوتیں، اور انسانی تقاضوں کو جنگ کے اندر بھی آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا، پاکستان کے تمام قوانین کی وہ بدترین وائلیشن تو ہے ہی، بین الاقوامی طور پر بھی جو جنگوں کے اندر کنونشنز ریگولیٹ کرتے ہیں ہیومن بیہیویئر کو، کلیکٹیو بیہیویئر کو، اس کو بھی اس نے نگیٹ کیا ہے۔ تمام لا ابائڈنگ سٹیزنز آف پاکستان کا سر جو ہے شرم سے جھک گیا ہے۔ ہم نے جو مناظر دیکھے ہیں، جو ساؤنڈز دیکھی ہیں ان غریب مریضوں کی، ان لاچار مریضوں کے تیمارداروں کی جو ان کو اکمپنی کر رہے تھے، وہ روح فرسا ہیں اور بیان سے باہر ہیں۔ کسی کی ماں مر گئی، کسی کا بھائی مر گیا، کوئی پیاس سے بلکتا رہا، کوئی ترلے واسطہ کرتا رہا، لیکن کسی کے کان پہ جون نہیں رینگی۔ یہ ایک لشکر کشی تھی، اور باقاعدہ ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس خوشی کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اور ہنستے ہوئے ویڈیوز بناتے ہوئے اپنے ہسپتال کے اوپر آپ لشکر کشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں ویڈیو کے اندر کہ ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر پھر جو واقعات ہوئے انہوں نے ثابت کیا کہ صرف انٹینٹ نہیں تھی بلکہ عمل درآمد بھی کیا اس ایول انٹینٹ کے اوپر۔ تو اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تمام بار سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں اور اس معاملے کو آپ بالکل وکلا برادری کے ساتھ منسلک نہ کریں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو وکلا برادری سے نکال دینا چاہیے۔ ایسی اقوام کو جو ہسپتالوں کے اوپر حملے کرتی ہیں ان کو تمام کمیٹی آف نیشنز کے اندر بدترین قسم کی ذلت اور خفت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ یہاں پر یہ لوگ جو ہیں اپنے مریضوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور جو نتائج آپ نے دیکھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جو ہمیں بتایا گیا اس کی وجہ وہ اب اخبارات کے اندر چھپ چکی ہے کہ ایک وکلا کی مار لگائی گئی ڈاکٹرز کی طرف سے، اور اس کے بعد اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ینگ ڈاکٹرز کی سٹرائک، جن کے بہت سارے مطالبات سے میں ذاتی طور پر اتفاق کرتا ہوں، سٹرائک ہوا کرتی تھی، تو میں بارہا اپنے پروگرامز کے اندر اس وقت ٹی وی کے اوپر اور اس کے بعد اسٹیج کے اندر ہم کہتے رہے تھے کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے مریضوں کی زندگی جو ہے وہ وبال جان بن جاتی ہے، ان کی بیماری جو ہے ان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ آپ لوگوں کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ لوگوں کی تکلیف میں کمی کرنے کے لیے آئے۔ تو آپ کے مطالبات اپنی جگہ کے اوپر، لیکن آپ کا جو رویہ ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ ہسپتالوں کے اندر مریضوں کے ورثاء کو مار لگانا اور جھگڑا کرنا اور ڈنڈا برداری کرنا، اس کا کوئی دفاع نہیں ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے ہسپتال کے اوپر لشکر کشی کرنا، اس کی تو بالکل ہی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اور آپ کو ویڈیوز میں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے اور نعرے لگا رہے ہیں اور کیا کیا باتیں کر کے وہاں پہ جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے، یہ ریاست کا امتحان بھی ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے پنجاب کی جو انتظامیہ ہے مکمل طور پر آپ کو غائب نظر آئی۔ بزدار صاحب جو ہیں وہ فوراً کمرے کے اندر گھس کے انہوں نے ایک چھوٹی سی میٹنگ کر ڈالی اور بتایا یہ کہ ہم کس طریقے سے معاملے کو نپٹ رہے ہیں اور کیا نپٹ رہے ہیں۔ آپ نے لاہور کا اہم حصہ جو ہے ہر چپا چپا آپ نے رینجرز کے حوالے کر دیا۔ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے اندر تو آئی جی پی لاہور کے اندر جن کا آفس ہے اس کے اوپر بھی رینجر کی پلاٹون جو ہے وہ تعینات کی ہوئی ہے، ہائی کورٹ کے اوپر رینجر کی پلاٹون جو ہے آپ نے تعینات کی ہوئی ہے۔ اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ایک طرف سے ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ سٹرائک کے اوپر گئے ہوئے ہیں، دوسری طرف وکلا جو ہیں
وہ اسٹرائک کے اوپر گئے ہوئے ہیں. یعنی نظام انصاف بھی مکمل طور پہ بند ہے اور نظام صحت بھی مکمل طور پہ بند ہے, اور آپ جو ہے رینجز کو ڈپلائے کروا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا. یہ تو ایک ماڈل پروونس بن جانا چاہیے تھا. 15-16 مہینے کے اندر تو آپ نے 4 آئی جیز چینج کیے ہیں, اور ہم بتایا گیا تھا جی بڑا زبردست کام کرتے ہیں. یہ تو کے پی کے اندر جو آپ طوطا مینا کی کہانیاں بتاتے رہے تھے, اب کے پی کے اندر جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً وہ سارا کا سارا فکشن تھا. پنجاب کے اندر تو آپ نے اس سے بھی بڑا فکشن کریٹ کیا تھا. اب اس کی کلی بھی کھل گئی ہے. بزدار صاحب کلیئرلی ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے گورن کرنے کی, اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ہمیں ماننا ہوگا بہرحال کہ یہ چیلنج کسی کے لیے بھی آ سکتا ہے, لیکن جو رد عمل ہے انتظامیہ کا وہ انتہائی بودا ہے. صرف یہی ہے کہ آپ نے رینجز کو تعینات کر دیا, تو آپ کو آل اراؤنڈ ریاست اور حکومت کا فیلئر نظر آتا ہے. لیسنز اس میں سے ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ بڑا واضح ہے, یہ واقعات جو ہیں یہ از خود نہیں ہونے شروع ہو گئے. یہ اس تمام ثقافت کی نشانیاں ہیں جو ہم نے پچھلے 3-4 سال کے اندر ہر پلیٹ فارم سے جس کو ہم نے ڈیولپ کیا, جس کو ہم نے نرچر کیا. پچھلے دنوں جب میں نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب نے یوتھ کو انسٹیگیٹ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ جا کے جو ان کی نظر میں بدعنوان ہیں ان کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں, تو ہم نے کہا تھا کہ یہ گلے پڑ جائے گی. ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ ہم نے اس واقعے سے 48 گھنٹے پہلے 36-48 گھنٹے پہلے کیا بات کی تھی, جب وزیر اعظم پاکستان ایک موب جسٹس, اور وہ بھی یوتھ ڈریون جس کے اندر انرجی زیادہ ہے, اس کی شے دیتا ہے اور تمام قیادت سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور تالیاں بجا رہی ہوتی ہے, تو ایک خوفناک قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ تمام لوگ جو اپنے اوپوننٹس کو گھروں سے نکال کر سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کر رہے ہیں, جو اپنے فالوورز کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ وہ جا کے لوگوں کو گربان سے پکڑیں اور ان کو سڑکوں پر گھسیٹیں اور خود احتساب کریں, وہ جب گرفت میں آئیں گے تو یہ ملک خانہ جنگی کی طرف مائل ہو جائے گا. اور یہ بات ہم مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں. جب طاہر القادری صاحب کھڑے ہو کے یہاں پر قومی اثاثوں کے اوپر, امارات کے اوپر حملوں کی دعوت دیتے تھے, بہت سارے لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تالیاں بجاتے ہوتے تھے. ان سے ایک کام کروانے والے خوش ہوتے تھے کہ جی دیکھا نا جی, ہم نے دیا نا جی ڈنڈا. یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. جب فیض آباد کے اوپر دھرنے ہو رہے تھے, پولیس والوں کی مار لگائی جا رہی تھی, کہتے دیکھا نا جی, ثابت کر دینے جی حکومت نے کمی ہے, دیکھیں بس اب یہ فارغ ہونے والے ہیں. جب لوگوں کو ختم نبوت کے معاملے کے اوپر دوسروں کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ دیکھیں ان کی ہم نے ایسی کی تیسی کر دینی ہے, ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. شیخ رشید صاحب کے بیانات کے آپ کو یاد نہیں ہیں؟ کھڑے ہو کے مائک کے اوپر وہ بات کرتے ہوتے تھے کہ جاؤ آگ لگا دو, باہر نکلو, یہ کرو وہ کرو, بلوا کروانے کی بات کرتے تھے. عمران خان صاحب کی آپ کو باتیں یاد نہیں ہیں؟ ان کو پھینٹا لگاؤ, یہ لفظ استعمال کرتے تھے. تو جب آپ ہر طرف لوگوں کو یہ شے دیں گے کہ یہ اپروپریٹ طریقہ ہے اپنے گریوینسز کو ایکسپریس کرنے کا, تو پھر یہی حالات بنیں گے. اور کیا حالات بنیں گے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جن جو ہے یہ بوتل سے باہر نکل گیا. ابھی آپ نے رینجرز کی پلیٹون لگا کے اس معاملے کو رفع دفع کر لیا, لیکن جو آپ نے 4-5 سال سے گالم گلوچ, ایبیوز, مار دھاڑ کا کلچر جس کو سرکاری طور پر آپ نے نرچر کروایا, اس کو اون کیا ہے, اس کو پروپیگیٹ کیا ہے, یہ اس کے نتائج ہیں. آج تو صرف وکیلوں اور ڈاکٹرز کے درمیان ہو رہا ہے, کل کو آپ دیکھیے گا کہ جس کا غصہ جس کے خلاف ہے اس کے خلاف شروع ہو جائے گا. تو پاکستان کے اندر اس سے بدتر کیوس کروانے کی ترکیب پچھلے 4 سال میں اور کوئی نہیں کی جا سکتی. ہمیں دشمنوں کی بالکل ضرورت نہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے جو کرنا ہے وہ سب پر واضح ہے. ہم نے اسٹاک ٹیکنگ کرنی ہے, جاننا ہے کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہیں, اور بنیادی غلطی صرف مینجمنٹ کی نہیں ہے, بنیادی غلطی اس کلچر کی ہے جس کو ابھی بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں جی کہ او جی میں نے تھپڑ مارا جی, او جی گربان سے پکڑ لے, او جی بال جھنجھوڑے. تو کل پھر جب بال پکڑ کے کھینچ رہے تھے انفارمیشن منسٹر کے, ان کے ایڈوائزر کے, فیضل حسن چوہان کے جب بال پکڑ کے کھینچ رہے تھے, تو اس وقت کیا آپ فیل کر رہے تھے؟ یہی ترکیب اور یہی ہانڈی آپ دوسروں کے لیے پکوا رہے تھے, یہی ہانڈی جو آپ کسی اور نے آپ کے خلاف پکوا دی ہے. اور یہ صرف ایک بندے کے اوپر نہیں ہوگا. ابھی تو پروٹیکٹڈ ہے نا, ہر طرف 1200 جوان لگے ہوئے ہیں, 300 فوجیوں کا, پولیس والوں کا حصار لگا ہوا ہے. کبھی تو حصار میں سے آپ نکلیں گے نا. اینڈ دین دی اینگر دیٹ دا پبلک جو آپ نے ڈیلیبریٹلی پروموٹ کیا ہے وہ اس طریقے سے ایکسپریس ہوگا. تو اسٹاک ٹیکنگ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کچھ نہیں ہوگا. ہم نے اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا. ہم نے اس کے اوپر ایک آئٹم سانگ بنوا دینا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر دینا اور کہنا چاہیے کہ معاملات طے پا گئے. ہم بس اس طرح پاکستان چلانے کی کوشش کرتے رہے, اور کل کے واقعات نے ثابت کیا ہے کہ کتنی بھونڈی اور کتنی ناکام کوشش ہے جس طرح ہم ملک چلا رہے ہیں. اس طرح تو لوگ اپنے دشمنوں کی ٹیریٹریز کے اندر نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے ہم نے پاکستان
کہ نظام کو تہس نہس کیا ہے، جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ غریب لوگ پس گئے ہیں، مریض جو ہیں مر گئے ہیں، اور وکلاء جو ہیں ڈاکٹرز پر حملے کر رہے ہیں۔ کبھی آپ سوچیں کہ یہ کتنا خطرناک واقعہ ہے اور کس قسم کا امیج بنتا ہے پاکستان کا اس حوالے سے۔